یاد رکھو کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں. جیسا کہ میں پچھلے درس میں بھی یہ بولا تھا، آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں درگاہ، نظر، نیاز، عرس، میلے، فاتحہ، مردوں پہ جھکنا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، عرسوں میں جانا، نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، قوالیاں، مانا یہ کیا ہے، قوالیاں گانا، اپنے گھروں میں قوالیاں لگانا، ہر سال منت مان کے کسی بابا کے پاس جانا، پیروں کے سامنے جھکنا، زندوں کے سامنے جھکنا، مردوں کے سامنے جھکنا، شیر کے کیا ہے وہ تصویروں کے سامنے جھکنا، گھوڑوں کے تصویروں کے سامنے جھکنا. کس کس کے سامنے آج نہیں جھکتے؟ گھروں میں گلوں میں تعویذ لٹکا لینا، پیروں میں کالے دھاگے باندھ لینا، کوڑیاں، سیپیاں، نیمبو، ناریل لٹکا لینا، گھروں میں شرکیہ اعمال، وہ سب چیزیں لکھی ہوئی، کیا بھی نہیں بھیاؤ گھر میں برکت آتی بلکہ بابا دے دیے، اب اس کو کیا ہے لٹکا کے رکھ دیے. کوئی چیز، کوئی پلیٹ مل گئی، کوئی تانبے کے اوپر لکھ دیا، کوئی پلاسٹک میں لکھ کے دے دیا، کوئی پیپر پہ لکھ کے دے دیا، تو اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں معلوم. حالانکہ اس میں کئی تعویذوں کو جب ہم کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس میں یا میکائیل لکھا ہوا ہوتا، یا اسرافیل لکھا ہوا ہوتا. مطلب کیا ہے اس کا؟ یا اسرائیل لکھا ہوا ہوتا. یا کا مطلب پکارنا، حرف ندا، اے اللہ جیسا ہم بولتے ہیں نا، اسی طرح اے اسرافیل، اے میکائیل، یہ فرشتوں کو پکارنا ہو گیا. پھر کئی جگہ پر کیا لکھ دیتے وہ بھی نہیں معلوم، بس بابا دیے ٹھوک دیے، دیوار پہ کوئی چیز ٹھوک دو، کوئی چیز لٹکا دو، کوئی چیز دفن کر دو، یہ سب چیزیں چلتی ہیں ہمارے گھر میں. پھر بھی ہم مسلمان، ایسا گھر مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا جو یہ شرکی اعمال ہوتے ہیں. ہرگز مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا جس کے گھر میں نیمبوں، ناریلوں کو لٹکایا گیا ہرے اور لال کپڑوں میں، اور بھروسہ کیا جاتا کہ یہ ہمیں جنوں اور شیاطینوں سے بچاتے ہیں. یہ گھر مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یار یہ شرک ہے. اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، برابر سمجھنا. اللہ اولاد کو دینے والا نہیں، فلاں بابا بھی دیتے ہیں. اللہ مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، فلاں بھی دور کرتے ہیں مشکلوں کو. اللہ بیماریوں کو شفا کرنے والا نہیں، فلاں کے پاس جانے سے، فلاں درگاہ کے پاس جانے سے بھی مشکلات دور ہوتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. ایسا شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کے لیے کبھی جنت نہیں ہے. اسی طرح اس کا اور بہت بڑا نقصان سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ تیرے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے. جیسا کہ میں پہلے سے بولتے آ رہا ہوں، یہ سب شرکی اعمال کرتے ہوئے تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم برقع پہنو، تم کچھ بھی کرو، تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. اللہ اعمال قبول نہیں کرے گا اگر شرک کے ساتھ یہ نیکیاں بھی کرے تو. ملاوٹ اللہ کو پسند ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے تعویذ کے تعلق سے. یہ بدعت بھی ہے اور اس پر بھروسہ کرے تو یہ شرک بھی ہے. یاد رکھو حدیثیں مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مطلب ایک آدمی پیتل کا چھلا اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اچھی طرح غور سے سننا. تعویذوں کے تعلق سے آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو کیا ہے، نظر نہیں لگنے کے لیے الگ تعویذ ہے، فلاں ہے فلاں، یہ لائٹ مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. 10 میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 آدمیوں کو کلمہ پڑھائے، مسلمان بنا دیے. ایک آدمی کو بولے کہ میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، جا. پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیوں کلمہ نہیں پڑھائیں گے؟ کہا کہ تیرے ہاتھ میں جو پیتل کا چھلا لٹکا ہوا ہے یہ تو نے کس لیے پہنا؟ اللہ کے رسول فلاں بیماری سے یہ بچاتا ہے اس لیے میں نے یہ پہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو یہ پیتل کا چھلا نکال کے نہیں پھینکے گا تجھے میں اسلام قبول نہیں کراؤں گا، کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. فوراً اس نے وہ نکال کے پھینک دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائے. مطلب کیا ہے اس کا
کہ جو پیتل کا چھلا یا کڑا یا دھاگا پہنا ہوا یا تعویذ پہنا ہوا ہوتا، اگر وہ پہن کے کلمہ پڑھتا تو اس کو اس کے کلمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو نکال کے پھینکنے کا حکم دیے، جب وہ پھینک دیا تو بعد میں کلمہ پڑھائے، اس لیے وہ مسلمان۔ مطلب چھلا، تعویذ، یہ سب پہن کر اگر کوئی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے تو پھر اس کا کلمہ قبول نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگر اس چھلے، اس تعویذ پر بھروسہ یہ ہو کہ یہ تعویذ مجھے بیماری سے بچاتی ہے، یہ کڑا، یہ دھاگا مجھے تکلیفوں اور بیماریوں اور جنوں سے بچاتا ہے، تو پھر ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ دوسری حدیث ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، یہ سب کے سب شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، تمیمہ تعویذ لٹکانے کو کہا، تو یاد رکھو تو یہ سب بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھروسہ اس پر کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے